الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع بیان کرنے جا رہا ہوں. میں بلا کسی تاخیر و تنقید کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بچہ جو بڑا ہوتا ہے ماں باپ کو ایک فکر لاحق ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرائے. لیکن کون سی تعلیم؟ دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم؟ لوگوں سے کہو کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کراؤ تو لوگ کہتے ہیں یہ جو مولوی ہے پرانی سوچ کے مالک ہے. مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ جب مدرسے سے فارغ ہوتا ہے جدید سوسائٹی کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہوتا. اگر بچہ جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرے تو ہم بھی اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرائیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ مدرسے کے بچے جدید دور کے تقاضوں سے ناشنا ہیں؟ آپ مدرسے تشریف لائیں اور دیکھیں ہم مدرسے میں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں. لیکن اس کے برعکس کالج اور یونیورسٹیوں میں صرف اور صرف دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے. ہم اس کے مخالف نہیں، اس لیے کہ یہ بھی ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی ان کے مخالف ہے. ہم کہتے ہیں ترتیب ضروری ہے، اس لیے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو حاصل کیا جائے. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو حاصل کیا جائے. اگر بچہ صرف دنیاوی تعلیم ہی حاصل کرتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اسلامی تعلیمات سے بالکل ناواقف ہوتا ہے. لیکن ان سب کے باوجود آپ دیکھیں کہ کالج اور یونیورسٹیوں کو کیا کیا ملا اور انہوں نے کیا کیا. میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں لاکھوں کروڑوں کے فنڈ مدرسے کو نہیں ملے، کالج اور یونیورسٹی کو ملے. بین الاقوامی امداد مدرسے کو نہیں ملی، کالج اور یونیورسٹی کو ملی. سرکار کی چھتری اور سرپرستی مدرسے کو نہیں ملی، کالج اور یونیورسٹی کو ملی. بھاری بھاری مراحت اور بی اے ان مدرسے کے اساتذہ کو نہیں ملے، کالج میں پڑھانے والے کو ملے. لمبی چوڑی عمارتیں پہلے مدرسے کے حصے میں نہیں آئی، کالج اور یونیورسٹیوں کے حصے میں آئی. جب اتنا کچھ ان کو ملا تو پھر اس سے تقاضا یہ تھا کہ میری قوم کا ہر پہلا نوجوان ماسٹر ہوتا، ہر دوسرا نوجوان ڈاکٹر ہوتا، ہر تیسرا نوجوان انجینئر ہوتا، ہر چوتھا نوجوان گریجویشن کیے ہوا تھا. لیکن ان سب کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کالج اور یونیورسٹیوں نے میری قوم کو کیا دیا. لیکن اس کے مدد مقابل ان اداروں نے میری قوم کو کیا دیا وہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں ان مدرسوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر درس دینے والے ان پرویشوں نے ایک ایک مٹھی آٹے کا چندہ مانگا ہے، زکات کے چند ٹکڑے جمع کیے ہیں، فطرانہ مانگا ہے، قربانی کی کھانے مانگی، لوگوں کے تانے سنے، لوگوں کی تنقید کو برداشت کیا، لوگوں کے حالات کے جگہ شدت کا مقابلہ کیا. تمہارے کالج کے گیٹ پر کھڑے ہونے والے ایک چپراسی سے بھی کم تنخواہ لی ہے. کسی نے ان کو دہشت گرد کہا، کسی نے انتہا پسند کہا، کسی نے بدر کے زمانے کی پیداوار کہا، کسی نے گنبد کے قوم میں بند کہا، کسی نے 14 صدی پرانے لوگ کہا، کسی نے سوسائٹی کے معاملات میں انجٹ کہا. الغرض جتنے ہوں اتنی باتیں. لوگوں کے تانے سن کر، تنقید سن کر، لوگوں کے حالات کو برداشت کر کے، ایک ایک مٹھی چندے کی درخواست کر کے ان درویشوں نے اور ان مدرسوں نے میری قوم کو کیا دیا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے
پورے معاشرے میں چیک کر لو، اگر سر پر پگڑی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان میں اللہ اللہ کا ورد ہے، میناروں میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں، میدان کارزار آباد ہے، خانقاہوں سے اللہ اکبر کی صدائیں ملتی ہیں، کیا یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں ان مدرسوں اور مولویوں سے نہیں ملی؟ محترم حضرات، آج کوئی دکاندار دکان میں بیٹھ کر ناک پیر میں ڈنڈی نہیں مارتا، کوئی صحافی کسی درجے میں قلم کے تقدس کو پامال ہونے سے بچاتا ہے، کوئی حکمران اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر اگر انصاف کے ترازو کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں پورے معاشرے میں چکر لگاؤ، جتنی خیریں، جتنی بھلائیاں، جتنی اچھائیاں تمہیں نظر آئیں گی، ان کا پورا تم تلاش کرو گے، پیچھے تمہیں کوئی نہ کوئی مولوی یا مدرسہ کھڑے ہوئے نظر آئے گا انشاءاللہ۔ دکھ ہوتا ہے جب کوئی ہوتا ہے اور کہتا ہے مولویوں نے کیا دیا ہے، مولویوں نے سیرت چندے کے کیا کیا ہے؟ تم سورج کو انگلی کے پیچھے چھپانا چاہتے ہو، اتنے بڑے حقائق کا انکار کرتے ہو۔ اور ایک بات سنیے، ہمارے ملک میں دو طبقات پائے جاتے ہیں، ایک امیروں کا، دوسرا غریبوں کا۔ غریبوں سے کہو اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کراؤ، حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، دین کا خادم بناؤ، تو عام طور پر ایک غریب آدمی کہتا ہے مولوی صاحب بات تو بڑی اچھی کہی آپ نے، ضرور حافظ قرآن بنانا چاہیے، اللہ کا دین سکھانا چاہیے، لیکن ایک مسئلہ ہے، ایک پریشانی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں داخل کراتے۔ مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں؟ یہ سوچ ہے یا نہیں ہے؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، مولوی کا کیا مستقبل ہے جناب؟ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بڑے بڑے عہدے پر